بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اپنی جماعت سوئم کی اردو کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام دیانت دار تاجر ہے۔ یہ سبق دیانت دار تاجر صفحہ نمبر 3 پر ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھولیے گا اور میرے ساتھ پڑھیے گا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ میں جیسے جیسے اس سبق کی بلند خوانی کروں گی ویسے آپ کو پیراگراف کے ساتھ ساتھ اس سبق میں جو خاص باتیں بتائی گئی ہیں ان کا مطلب بھی سمجھاتی رہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سبق کا نام کیا ہے۔ سبق کا نام ہے ہمارا دیانت دار تاجر۔ اس کے معنی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ دیانت دار معنی ایماندار، تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والے شخص کو، ٹھیک ہے۔ تو سبق کا کیا نام ہوا؟ دیانت دار تاجر، ایک ایماندار تاجر۔ اب سب سے پہلے ہم اس پیراگراف کی بلند خوانی کریں گے، جو کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، اور جب پیراگراف ختم ہوگا تو میں آپ کو اس پیراگراف کی جو خاص باتیں ہیں وہ اچھی طرح سمجھاؤں گی۔ بیچ میں اگر کوئی مشکل لفظ آیا تو اس کے معنی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی رہوں۔ چلیے آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کرتے تھے۔ تجارت وہ پیشہ ہوتا ہے جس میں کہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام دیکھا اور تجارت کا طریقہ بھی سیکھا۔ جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طور پر تجارت کرنے لگے۔ تجارت کے لین دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ لین دین کا مطلب چیزوں کو دینا اور لینا۔ یہاں تک کا جو پیراگراف ہے اس میں جو خاص باتیں وہ میں آپ کو اب تھوڑی سی بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کا نام جو کہ ابو طالب تھا، وہ ایک تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ اچھا، تجارت کے پیشے میں بچوں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر سامان کو لے جانا ہوتا تھا، تو وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ ملک شام جاتے تھے اپنا سامان لے کے۔ جب ان کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 12 سال کی تھی، بہت چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کے چچا ان کو اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ اس طرح ساتھ آنے جانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا سیکھی، اور ان کا طریقہ بھی آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آ گیا۔ جب وہ جوانی کی حدود پر پہنچے تو ان کو اچھی طرح سے تجارت کرنا آ گئی تھی، اور جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو بہت سے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا لین دین کی صورت میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انہی میں مکہ کے تاجر بھی شامل تھے، مطلب جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اس میں مکہ کے مشہور تاجر بھی شامل تھے۔ تاجر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا وہ شخص ہوتا ہے جو کہ تجارت کرتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لین دین میں حد درجہ دیانت دار ہیں۔ حد درجہ مطلب کافی حد تک، ہر صورت میں ہر ضرورت میں کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری دکھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، ان کی دیانت داری حد درجے مشہور ہے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں صادق کا لقب دیتے تھے اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر مال ناقص ہو تو اس کو چھپا کر نہیں بیچتے۔ ناقص مطلب خراب۔ اگر مال خراب ہوتا تھا تو اس کا عیب نہیں چھپاتے تھے بلکہ بتا دیتے تھے بیچنے سے پہلے، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا دیانت داری کی جب میں تعریف بتا رہی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہلے ہی سے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی امانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. صادق کے معنی ہے سچا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس طرح آپ لوگ سمجھ جائیں گے. صادق وہ شخص ہوتا ہے جو کہ سچ بولتا ہے. اور امین کے معنی امانت دار. امانت دار وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس امانتیں جو ہوتی ہیں وہ امانت کے طور پر رکھوائی جاتی ہیں، تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ امین. امین کے مطلب امانت دار. سارے مکے میں صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تھی. مطلب اپنے اصل نام کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لقب سے زیادہ مشہور تھے، جس میں بولتے تھے کہ صادق آ گئے، امین آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. چھوٹے تھے چھوٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر کے بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے. امید کرتی ہوں کہ پہلا پیراگراف آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم پیراگراف نمبر 2 پر آتے ہیں. چلیے اب میں پڑھتی ہوں. مکے کی ایک بیوہ خاتون خدیجہ بہت دولت مند تھیں. وہ تجارت کرتی تھیں. انہوں نے تجارت کے لیے کچھ ملازم رکھے ہوئے تھے. ان کی خواہش تھی کہ کوئی دیانت دار آدمی ان کی تجارت کی نگرانی کرے. نگرانی کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال. حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا علم ہوا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. درخواست مطلب التجا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت کی نگرانی کریں. نگرانی کا میں اوپر مطلب آپ کو سمجھا چکی ہوں، دوبارہ بتاتی ہوں. اس کا مطلب دیکھ بھال کرنا. میں دوسروں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا معاوضہ دوں گی. نسبت کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے بدلے میں زیادہ منافع دوں گی. دگنا منافع مطلب جو میں عام لوگوں کو منافع دیتی تھی، جو معاوضہ دیتی تھی، اس سے میں آپ کو ڈبل معاوضہ بھی دوں گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کام کریں گے. اس پیراگراف میں ایک خاتون کا ذکر ہے جو کہ مکے میں رہتی تھیں اور جن کا نام خدیجہ، جن کو ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ کیا تھی پیارے بچوں؟ ایک دولت مند خاتون تھیں. ظاہر ہے وہ اکیلی تھیں تو وہ تجارت کا کاروبار کرتی تھیں. اکیلی شخص کے لیے کاروبار کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے اور ایک عورت کے لیے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بڑھی، کس وجہ سے شہرت؟ ان کی تجارت جو کام کرتے تھے ان کی شہرت بڑھی. ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کی دیانتداری کی شہرت حضرت خدیجہ کے کانوں میں بھی پڑی. لیکن حضرت خدیجہ ظاہر عورت تھیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے ان کے ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی، جس کام کے لیے انہوں نے کچھ کیا رکھے ہوئے تھے؟ ملازم رکھے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ کی یہ خواہش ہوئی کہ کوئی ایسا آدمی ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو بالکل دیانت دار ہو اور میرا کام بآسانی کر سکے، میرے مال، میری تجارت کی نگرانی کر سکے، دیکھ بھال کر سکے. تو جیسے ہی حضرت خدیجہ کو ان کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ میری نگرانی کریں، میری تجارت کی، میرے سامان کی، تو میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی. دگنا معاوضہ مطلب ڈبل پیسے دوں گی. جتنے ایک شخص کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی. کیوں دوں گی؟ کیونکہ آپ ایک ایماندار شخص ہیں. آگے پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی بات مان لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر شام گئے. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے سے دگنا منافع لا کر دیا. حضرت خدیجہ کا ایک خاص ملازم میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادت، شفقت، دوسروں کا احترام، نیک دلی اور تجارت میں دیانت کا حال انہیں سنایا. وہ اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا. پیارے بچوں، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرا سامان لے کے جائیں، ان کی نگرانی کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا تھا، ان کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور آپ حضرت خدیجہ کا سامان لے کر ملک شام گئے اور جب واپس آئے
تو ان کو ڈبل منافع لا کے دیا. بیٹا آپ کو پتہ ہے جب سامان بیچا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی منافع کوئی نہ کوئی پروفٹ بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے کی نسبت حضرت خدیجہ کو ڈبل منافع لا کے دیا. تو حضرت خدیجہ ان کی ایمانداری سے, ان کی دیانتداری سے اتنی زیادہ خوش ہوئی تو کہ انہوں نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, اور انہوں نے کیا کہا, اس نے جب وہ واپس آیا نا ان کا غلام, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتائیں, جس میں کیا تھی, اچھی عادات. آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اچھی عادات کے مالک رہے ہیں, اور اچھی عادات میں کیا کیا عادات شامل تھی. سب سے پہلی عادت ان کی شفقت, کہ سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے, شفقت سے پیش آتے تھے, دوسروں کا احترام بڑا کرتے تھے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, سب کی عزت کرتے تھے. آگے جو ان کی خصوصیات ہیں, نیک دلی, ان کا دل بالکل نیک صاف تھا سب کے لیے, اور یہ ساری ان کی ذاتی خصوصیات ہیں. لیکن تجارت میں جو دیانتداری کرتے تھے اس کی تو مثال لاجواب ہے. تو یہ ساری خصوصیات میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتائیں, جس کو سن کر وہ اتنی متاثر ہوئیں, اتنی خوش ہوئیں کہ ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ایماندار شخص کی کیوں نہ شادی کر لوں. تو نکاح کا فیصلہ انہوں نے ساری خصوصیات سن کے فوراً ہی کر لیا تھا. اب ہم آگے والے پیراگراف میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ حضرت خدیجہ سے شادی کر لی. پیارے بچوں, اوپر والے پیراگراف میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریف, ساری اچھی عادات سن کے حضرت خدیجہ نے ان کو نکاح کا پیغام پہنچایا, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کا پیغام جو ہے وہ قبول کیا, اور جب ان کی شادی ہوئی تو ہمارے پیارے نبی کی عمر صرف اور صرف 25 سال تھی, جبکہ حضرت خدیجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں جو کہ 40 سالہ خاتون تھیں. یہ شادی بہت بابرکت ثابت ہوئی. حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہیں. جب یہ شادی ہو گئی تو یہ شادی بہت ہی اچھی, بہت ہی بابرکت ثابت ہوئی. حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ دولت مند خاتون تھیں, تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا, اور صرف کس میں لگی رہیں, ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں لگی رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے. جس طرح حضرت خدیجہ ان کی خدمت کرتی تھیں, اسی طرح رسپانس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے. بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئیں. پیارے بچوں, جب آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا, پہلی وحی آئی, تو پہلی وحی کے بعد جب وہ گھر میں تشریف لائے تو بہت ذرا ڈرے ہوئے تھے, سمے ہوئے تھے, ایک دم سے آ کے کمبل اوڑھ لیا, کپ کپی سے طاری ہو گئی. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے. تو تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پڑھنا سکھایا اور بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. جب حضرت خدیجہ نے یہ ساری باتیں سنیں تو وہ سب سے پہلے جو ایمان لائیں, وہ پہلی خاتون تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کے دین پر اور ان کے ایک آخری رسول ہونے پر سب سے پہلے فوراً ایمان لے آئیں. اور انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت اچھی طرح سے جان چکی تھیں, ان کی تجارت کا سامان لیتے وقت بھی اور شادی کے بعد تو بہت ہی اچھی طرح سے ان کی کوالٹیز, ان کی عادات بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی تھیں. بیٹا انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے خیر خواہ ہیں. مطلب وہ جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے خیر خواہ کا مطلب ہوتا ہے ہمدرد, ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ رہتے تھے.
مسکینوں کی مدد کرتے تھے، جو محتاج ہوتے تھے، جو مسکین ہوتے تھے، ان کی فوراً مدد کو آگے ہوتے تھے، پیش ہوتے تھے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سچ بولتے تھے، اور سچ کب سے بولتے تھے؟ بچپن سے ہی سچ بولتے تھے، امانتیں ادا کرتے تھے۔ جو لوگ امانتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا کے جاتے تھے، وہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے اور ایمانداری کے ساتھ اس امانتوں کو اس شخص تک پہنچاتے بھی تھے۔ تو یہ ساری باتیں کس نے دیکھی؟ حضرت خدیجہ نے دیکھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ آگے ذکر ہے کہ اور کوالٹی بتائی گئی ہے، مہمانوں کی خدمت کرتے۔ جو مہمان آتا اس کی بہت دل سے، خوش دلی سے خدمت کرتے تھے۔ جو گھر میں موجود ہوتا تھا سب اس کے آگے پیش کر دیتے تھے، نیک کاموں میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو اوپر نیک کام اتنے سارے، جیسے غریبوں کے خیر خواہ تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، سچ بولتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے نیک اور اچھے کام تھے جس میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، پیش رہتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے ان کی ساری کوالٹیز ان کو بتائیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہیں ہوں، بلکہ آپ کی ان کوالٹیز کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کے دین میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی بہت زیادہ مدد فرمائیں گے۔ تو ان سب باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ہمت ملی اور فوراً ہماری پیاری مومنہ خاتون جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فوراً ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ کو پہلی مومنہ خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مومنہ خاتون مطلب مسلم خاتون کی سب سے پہلی خاتون ہونے کا شرف کا مطلب ہوتا ہے اعزاز حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں وہ پہلی خاتون ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 برس کی عمر میں فوت ہوں مطلب ان کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ 65 برس، 65۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی وفات کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ کیوں دکھ تھا؟ کیونکہ وہ ایک بہت پیاری، بہت اچھی اور بڑی فرمانبردار بیوی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پہ، ہر مشکل اس پہ انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن اس کو صبر سے برداشت کیا۔ کون سا صدمہ صبر سے برداشت کیا؟ ہمارے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کی موت کا جو صدمہ ان کو ہو گیا، وہ بہت ہی صبر ہمت سے برداشت کیا۔ ان کی محبت، کن کی محبت؟ حضرت خدیجہ کی محبت جو تھی وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رہی، ہمیشہ رہی دل میں محبت، عزت، احترام۔ بعد میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ ہر کسی سے حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو ہدیہ دیتے، ہدیہ مطلب تحفے تحائف، مطلب ان کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھتے تھے اور ان کی سہیلیوں کو بھی تحفے تحائف دیے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق میں اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری جو کہ ایک تاجر ہونے کے لحاظ سے جو انہوں نے نبھائی ہے، وہ ساری اچھی طرح میں نے جو بتائی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں نے آپ کو پیراگراف وائز ہر پیراگراف کا مطلب سمجھایا کہ کس طرح حضرت خدیجہ کا مال لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ گئے، کس طرح سے انہوں نے غلام کے ذریعے اپنا پیغام شادی کا پہنچایا، ان کی تجارت سے متاثر ہو گئی، کہ جب یہ شادی ہو گئی تو کتنی بابرکت ثابت ہوئی، اور اپنا سامان سارا حضرت خدیجہ نے ان کے حوالے کر دیا، ان کی خدمت میں لگی رہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی بھی ان سے محبت کرتے رہے، ان کی عزت اور احترام کرتے رہے، اور پھر جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ہماری پیاری خدیجہ حضرت رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خدیجہ کو پہلی مومنہ خاتون ہونے کا شرف کیوں حاصل ہے؟ اس لیے حاصل ہے کہ وہ پہلی ایمان لائیں۔ پھر میں نے ان کی وفات کا ذکر تھا، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمیشہ ان کی محبت رہی، ان کی تعریف لوگوں سے کرتے رہے اور ان کو ہدیہ دیتے رہے۔ اب آ جائیے اس کی مشق کی طرف۔ اس کی مشق میں آپ کو سوال نمبر 4 جو کہ صفحہ نمبر 4 پر ہے،
बता रही हूँ कि मैं आपको इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज एक कुछ इन अल्फाज के आपको जुमले बनाने हैं जो कि मैंने आपको इस सबक की मश्क में करने को दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इन लफ्ज़ों का मतलब बता देती हूँ और एक एक जुमला भी आपको करना सिखा देती हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ जो इसमें दिया गया है वो है एहतराम। एहतराम का मतलब इज़्ज़त करना। इसका आप जुमला बना सकते हैं, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है अमानत। अमानत का मतलब वो चीज़ जो बतौर अमानत के आपके पास रखवाई जाए। जैसे आप लिख सकते हैं इस जुमले का जो इस लफ्ज़ का जुमला बना सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अमानत रखवा कर जाते थे। दियानत, दियानत का मतलब ईमानदार। आप ये जुमला बना सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दर्जा दियानतदार थे। नाक़िस, नाक़िस का मतलब होता है ख़राब। तो हम ये बना सकते हैं अच्छा सा जुमला कि दुकानदार को नाक़िस अशिया बेचने से गुरेज करना चाहिए। नुकसान, नुकसान का मतलब आपको पता है वो चीज़ जिससे आपको थोड़ा नुकसान पहुँचे। तो नुकसान का आप जुमला बनाएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ले लें जिसमें आपको नुकसान हो, कि मेरे अब्बू को कारोबार में नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी कोई छोटा जुमला आप बना सकते हैं। दूसरा है निगरानी। निगरानी का मतलब होता है देखभाल। आप ये बना सकते हैं कि माली पौधों की निगरानी करता है। मुआवजा, मुआवजा वो होता है जो कि मेहनत के बदले दिया जाए। वो पैसा, वो मुआवजा जो कि आपकी मेहनत के बदले आपको दिया जाए। तो आप ये लिख सकते हैं कि मज़दूर का मुआवजा उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देना चाहिए, जो कि एक हदीस शरीफ भी है। तो आप इसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनाफा, मुनाफा वो पैसा होता है जो कि मुआवजे से अलग होता है, जिसमें हम अच्छा काम करते हैं, जिसमें हमें अलग से कुछ पैसा मिले, तो वो चीज़ मुनाफा होता है। तो आप लिख दीजिएगा कि मेरे अब्बू को आज कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ। आखिरी लफ्ज़ जो है वो है बाबरकत। बाबरकत मतलब बहुत ही बरकत वाली। जिस तरह आपने इधर सबक में पढ़ा था कि हज़रत खतीजा की शादी बहुत बाबरकत साबित हुई। तो आप इसको जुमलों में लिख सकते हैं। आप रमज़ान के महीने से भी जुमला बना सकते हैं कि रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत वाला महीना है। तो इन लफ्ज़ों के मायने और इनके जुमले आपको अच्छी तरह समझा दिए जाएंगे। आपको इस सबक का काम, जो कि सबक का नाम है दियानतदार ताजिर, बहुत ही जल्दी इसका काम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको बताया जाएगा SMS और WhatsApp मैसेज के ज़रिए। अब हम आपसे इंशाल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।